بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین، آج 7 ستمبر ہے۔ میرے سامنے مختلف اخبارات موجود ہیں اور روزنامہ جنگ کی خبر ہے سیلاب کی طویل مشکلات اور سماجی شورش، شاید حکومت برقرار نہ رہ سکے، امریکی اخبار۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، تجزیہ ہے، تبصرہ۔ میرے سامنے ایکسپریس ہے، ایکسپریس کی لیڈ ہے لکی مروت پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ، 7 طلبہ سمیت 19 شہید۔ اور ان تمام اخبارات میں ایک خبر ہے کہ لاہور میں مختلف جگہ پر چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے ہیں جن سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو اصلی اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان میں، میاں محمد نواز شریف، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس مسترد کر دیا اور کہا ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور خبر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ پراسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے ان کا عہدہ ختم، لیکن پراسیکیوٹر جنرل کیا کہہ رہے ہیں؟ صدر کے حکم پر عہدے کا چارج چھوڑنے سے انکار کیا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب۔ یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے اور یہ خبر بلا کم اوقات سارے اخبارات میں موجود ہے۔ اور ایک خبر اور ہے، یاسر کی شراب پیتے ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا گیا تھا فضل رضوی۔ سوال یہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، اس میں بلیک میل کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میاں محمد نواز شریف یا کوئی اور جو بھی ہو، جو بھی کہے کہ مجھے آل پارٹیز کانفرنس قبول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں صرف وہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا، ملک اس طرح سے نہیں چلتے۔ وہ ملک کے بڑے لیڈر ہیں، مجھے تسلیم ہے وہ ملک کا بڑا اپوزیشن لیڈر ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، لیکن یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی کانفرنس کو مسترد کریں۔ اگر وہ اس طرح سے مسترد کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم مارشاء اللہ نہیں چاہتے، دراصل یہ ملک کو مارشاء اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، دراصل یہ ملک کو قومی حکومت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ فوج کو متون کرتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فوج مارشاء اللہ نہیں لگانا چاہتی، لیکن انہوں نے بالآخر ملک میں وہ حالات پیدا کر دینے کہ اچھا اگر مجھے حکومت نہیں مل سکتی تو پھر آپ بھی حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے، فوج واحد ادارہ ہے، منظم ادارہ، جس نے اتنا کام کیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ریسکیو اور ریلیف کا کام فوج کے تعاون سے مکمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ جس نے اتنا تعاون کیا، آپ کہتے ہیں اس کا ریلیف فنڈ بند کر دیں۔ ان میں سے کتنوں نے فوج کو ریلیف فنڈ میں پیسے دیے ہیں؟ کسی نے کچھ نہیں دیا۔ کہتے ہیں عید سے قبل متاثرین میں 40 ارب روپے تقسیم کریں گے۔ سوال یہ، کوئی 40 ارب روپے کس کام کے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم ایک خاندان کو پیسے دیں گے 1 لاکھ۔ سوال یہ کہ اس خاندان میں اگر 7 جوان بچے ہیں یا 7 الگ الگ بچے ہیں اور ان کے باپ کو اگر مل گیا ہے اور 7 گھر ہیں تو ان کے حصے میں کیا آیا؟ وہی آیا 20,000۔ یہ 20,000 سے زیادہ نہیں دیں گے، 10,000 صوبائی حکومت دے گی، 10,000 مرکزی حکومت، باقی سارے گیمکس ہیں کہ اچھا جی ہم نے لاکھوں دیا، لاکھوں دیں گے، لاکھوں فلاں کریں گے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ قومی مفادات کی کونسل میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو کچھ نہیں دینا۔ یہ بات آج آپ کو بہت بری لگے گی میری، لیکن بالآخر آپ دیکھیں گے کہ میں شاید سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے اصرار نہیں ہے، وقت فیصلہ کرے گا، آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے۔ اب ذرا ایک بالکل دوسری طرف چلتے ہیں۔ آج میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ یہ جو مارشاء اللہ اور قومی حکومت ہے یہ اصل میں کیا ہے اور حالات کس طرح، لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یہ واقعی ملک کو انقلاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر نہیں نکلیں گے، لوگ چھین لیں گے ان سے۔ ہر شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں جو کچھ ہے اس کا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ میں نے مظفر گڑھ میں یہ حالت دیکھی ہے کہ وہ لوگ میرے سمیت جو امداد کرنے کے لیے سامان لے جا رہے تھے، ان کا سامان مظفر گڑھ سے تھوڑا سا آگے تک جاتا تھا، وہاں لوگ لوٹ لیتے تھے، اور جو سامان لے کر جانے والے تھے وہ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ وہ تو چند تھے، جب کروڑوں ہی اکٹھے ہو جائیں گے، جب کروڑوں ہی ایک طرح کے سوچنے لگیں گے۔ میں کوئی بہت الطاف حسین کا حامی یا مداح نہیں ہوں، میں نے تو ساری زندگی ان کی مخالفت کی ہے،
جس طرح وہ کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں کہتا ہوں جی اچھا جی اگر آپ ہیں تو ہم بھی شاونسٹ پنجابی ہیں، پھر پختون سوچتا ہوگا میں شاونسٹ پختون ہوں، سندھی سوچتا ہے، ایسے نہیں سوچنا، ہم سب پاکستانی ہیں۔ الطاف حسین سے شاید اس بات پر اختلاف ہے کہ وہ جرنیلوں اور محب وطن جرنیلوں کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں، وہ مارشاء اللہ کی بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ لانگ رن میں دیکھیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں انقلاب کی، وہ بات بڑی حد تک درست ہے، اور وہ خود تسلیم کی میاں شہباز شریف نے، یہ مرکز والے بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ اب آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ مدد کیجئے ان کی جو مشکل میں ہیں، آپ مدد نہیں کریں گے وہ آپ سے مدد لے لیں گے، وہ آپ سے چھین لیں گے، اور مدد کیا جانا ان کا حق ہے، آپ ان پر احسان نہیں کر رہے۔ آپ آقا و مولا میرے جو مولا و آقا ہے جناب محمد رسول اللہ، آپ ان کی امت میں سے ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ میں قرآن پاک میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ غرق کر دیتا ان کو جو اس کی راہ پر نہیں چلتے، اور جو اس کی راہ پر چلتے ہیں ان کو زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کام کیجئے، نہیں کر سکتے آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کی ویب سائٹ کھولیے، اس پہ ہماری سرگرمیاں بھی موجود ہے اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، آپ اکاؤنٹ نمبر وہاں سے لیجئے، دیکھیے، خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کو بتائیے، اس کو کمپین کے طور پر کیجئے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک رہ رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر بھیجیے، جو وہاں کھول رہے ہیں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھیجے۔ یہ کام کم از کم 3-4 سال لگاتار کرنا، میں انشاءاللہ کروں گا، آپ مجھے یہ گلا نہیں کر سکیں گے کہ میں نے کام چھوڑ دیا۔ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا، یہ میڈیا ابھی بھول جائے گا 2-4-5 دنوں کے بعد، میں آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور کام کیجیے اور مدد کیجیے، اس سے آپ کا خدا، آپ کا رب جو رحیم اور کریم ہے وہ آپ سے راضی ہوگا۔ اجازت۔